السلام علیکم فرینڈز ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹائٹل سگنیفیکینس آف دی ناول ٹوائلائٹ ان دہلی۔ تو ناول کا ٹائٹل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے ٹوائلائٹ، یہ شارٹ سپین آف ٹائم کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ڈائنگ ڈے اور ایمرجنگ نائٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ تو احمد علی جو کہ اس ناول کے رائٹر ہیں، ٹوائلائٹ ان دہلی ناول کے رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مائی پرپز واز ٹو ڈپکٹ اے فیز آف آور نیشنل لائف اینڈ دی ڈیکے آف اے ہول کلچر، اے پرٹیکولر موڈ آف تھاٹ اینڈ لیونگ ناؤ ڈیڈ اینڈ گون already رائٹ بیفور آور آئز۔ تو اس ناول کے رائٹر احمد علی وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد مینس ٹو سے کہ اس ناول کو لکھنے کا مقصد ہماری قومی زندگی کے ایک مرحلے اور ایک پوری ثقافت، سوچ اور زندگی کے ایک پرٹیکولر موڈ آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرنا تھا، اس کی تصویر کشی کرنا تھا جو اب ہماری آنکھوں کے سامنے مر چکا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ناول ہے یہ ایک ہول کلچر کے ڈاؤن فال کے بارے میں ہے، اور اس ناول کی سیٹنگ یہ اس وقت ہی ہے جب دہلی شہر پر برٹش ان کے وہ راج کر رہے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ احمد علی نے لفظ ٹوائلائٹ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلم ویلیوز ڈاؤن فال کا شکار تھیں، لیکن وہ پوری طرح اس وقت زوال پذیر نہیں ہوئی تھی۔ So let's find out whether the title of the novel Twilight in Delhi justifies or not. So when we go through the novel, then we find out کہ اس ناول کا جو مین کیریکٹر ہے وہ مڈل ایج سے گزر چکا ہے اور تقریباً اولڈ ایج کو پہنچ چکا ہے۔ یس ڈیئر، ہم یہاں پہ میر نہال کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس ناول ٹوائلائٹ ان دہلی کا مین کیریکٹر ہے، اور ناول کے آغاز میں اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 60 ایئرز کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے۔ ہم اس بات کا اندازہ اس سے لگاتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دا ڈے آف فال آف دہلی 19 سپٹمبر 1857 جو ہے وہ ایز اے 10 ایئرز اولڈ بوائے کے طور پر دیکھا تھا، لیکن اب بھی وہ اتنا صحت مند اور مضبوط ہے کہ گھر میں گٹر سے بھاگتے ہوئے سانپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے ڈیئر، اور گھر کے فرش پر مار سکتا ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ سکتا ہے۔ تو لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو صحت ہے وہ ڈے بائی ڈے خراب ہو رہی ہے، اور اس سے فالج کا دورہ پڑتا ہے اور وہ بات کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سو وی کین فائنڈ دس ڈیٹیریوریشن ان ادر کیریکٹرز آف دی ناول ایز ویل ایز بیگم نہال، بیگم جمال، شمس، حافظ جی، اصغر۔ تو ہم ان سب کیریکٹرز میں ہمیں ایک ڈیٹیریوریشن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو جیسے کہ جو بیگم نہال ہے وہ آہستہ آہستہ بلائنڈ ہو جاتی ہے، بیگم جمال وہ اپنی کلاسیکل رہائش گاہ جو میر نہال کے گھر پہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، شمس اپنی بیوی کھو دیتا ہے، حافظ جی اس کو فرسٹ اٹرنگ پہ ان کے پہلے تو پلاؤ مل جاتا تھا لیکن اب اسے فرسٹ اٹرنگ پہ پلاؤ نہیں ملتا، اور جو اصغر ہے میر نہال کا بیٹا وہ بلقیس سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسری عورت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے استعمال سے جو رائٹر ہے احمد علی وہ ہمیں انڈین مسلمز کلچر کے ڈاؤن فال کو دکھانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ سو ایٹ دی اینڈ کہ ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ اگرچہ اس ناول کے اور بھی ٹائٹل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس کا ٹائٹل ہے ٹوائلائٹ ان دہلی یہ ایک ون آف دی بیسٹ ٹائٹل ہے۔ سو دس آل اباؤٹ آور ٹوڈیز ٹاپک. تھینکس ٹو آل.